الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس کسی نے بھی یہ نظر مانی، منت مانی، کیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کا کوئی کام کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کام کر لے، وہ اطاعت والا کام کر گزرے۔ اور جس نے یہ منت مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی معصیت والا کام کرے، تو اس کو چاہیے فلا یعصیہ، وہ نافرمانی نہ کرے۔ حسب عادت ہر چند جمعوں بعد ہم کتاب التوحید سے ایک موضوع بیان کرتے ہیں۔ توحید سے متعلق جو مسائل ہیں، جو شرک کی اقسام ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی مناسبت سے وقتاً فوقتاً کتاب التوحید سے جو مختلف اسباق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک موضوع ہے غیر اللہ کے لیے منت ماننا، یعنی شرک کی اقسام میں ایک قسم یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، منت ماننا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کی شرح اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ منت ہے کیا، نظر ہے کیا۔ اردو میں منت ماننا اور عربی میں نظر، نون، زال اور رے، نظر۔ یہ زوئے والا نظر، آنکھ والا، دیکھنے والا نظر نہیں ہے، وہ زوئے سے ہوتا ہے، یہ زال سے ہے۔ تو یہ منت ماننا، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ساری کی ساری منت ماننا شرک میں سے ہے یا نہیں ہے؟ کون سی قسم شرک میں جاتی ہے، کون سی ناجائز ہو جاتی ہے؟ یہ آج کے اس مختصر سے موضوع میں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نظر ہے کیا، اور اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ تعریف سمجھ لیجئے۔ عربی میں تعریف یہ ہے: الزام المکلف نفسہ شیئا غیر لازم لہ باللفظ۔ ترجمہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان مکلف کون ہے؟ میں اور آپ۔ شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے بہت سی چیزوں کا، تو اللہ پابند کرنے والا ہے
اور ہم پابند کیے ہوئے ہیں، ہم مکلف ہیں. قرآن میں آتا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ پابند نہیں کرتا. تو ایک مکلف اپنے پہ ایسی چیز کو لازم کر لے جو شریعت نے اس پہ لازم نہ کی ہو، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ نظر کہلاتی ہے. یعنی میں اور آپ اپنے پہ ایسی چیز کو واجب کر لیں جو شریعت نے واجب نہ کی ہو، بلفظ، کوئی لفظ ادا کر کے. مثال سے واضح کرتے ہیں. ایک شخص کہے کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میری فلاں کاروباری ڈیل ہو گئی، اے اللہ اگر میری فلاں کمپنی میں نوکری لگ گئی، تو اے اللہ تیری راہ میں 6 دن کے روزے رکھوں گا. اب اس پہ وہ 6 دن کے روزے واجب تھے؟ نہیں تھے، لیکن اس نے خود اپنے پہ یہ لازم کر لیے، یہ واجب کر لیے. اس کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ منت ماننا، نظر ماننا. اسی طرح ایک انسان کہے کہ اللہ اگر میرا فلاں جگہ پہ رشتہ ہو گیا، یا اللہ تو نے مجھے فلاں گاڑی دے دی، فلاں سواری دے دی، یا کوئی بھی اللہ فلاں تو نے میرا کام کر دیا، تو میں اتنے پیسے صدقے کروں گا، اتنے لاکھ روپے تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، اتنی رکعت نمازیں پڑھوں گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس چیز کو اپنے پہ لازم کرنا جو اس پہ لازم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ منت ماننا یا نظر ماننا. یہ جو معاملہ ہے، یہ نظر ماننا، منت ماننا، یہ اسلام نے پیش نہیں کیا. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ آیا، یا قرآن نے یا نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہو. نہیں، بلکہ یہ جاہلیت کے زمانے سے، پچھلی قوموں کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا. دین اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، دین اسلام نے اس کو جاری رکھا. یعنی ایک ایسا معاملہ کہ اگر کوئی اس طرح کی منت مانے تو اس کے احکام کو شریعت نے آگے بیان کیا ہے، اس کو کلی طور پہ حرام نہیں قرار دیا. صرف شرط یہ لگائی ہے کہ یہ منت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو. تو اس لیے یہ منت ماننا ہمارے دین میں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. اس کو پورا کرنا یہ عبادت ہے. اس لیے یہ کوئی بھی عبادت جو انسان کرے اور وہ غیر اللہ کے لیے کی جائے یا غیر اللہ کے لیے کرے تو ایسا کرنا کفر ہے، ایسا کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ہمارے شرک کی اقسام کا موضوع ہے. اس لیے یہ توحید کی جو تفصیل ہے اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ نظر مانی جائے تو صرف اللہ کی مانی جائے. غیر اللہ کی نظر ماننے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی نظر مانی جاتی تھی، لیکن غیر اللہ کے لیے مانی جاتی تھی، اللہ کے لیے نہیں مانی جاتی تھی. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ یہ نظر ماننا جائز ہے. وہ بھی حکم بتا رہا ہوں، اس کا جائز ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے مانی جائے. غیر اللہ کے لیے مانے تو یہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اب اس کے جو اصل حکم ہے اس پہ آ جائیں. میں نے باتوں میں ایک جائز کا لفظ بول دیا، لیکن اس کی تفصیل ہے، وہ بھی سن لیجئے. کہ منت ماننا، ایک انسان یہ بولے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری راہ میں 50,000 روپے صدقہ کروں گا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب اس کا حکم 2 اعتبار سے. کتنے اعتبار سے؟ 2. ایک حکم ہے یہ منت ماننے کے اعتبار سے کہ پہلے انسان اس منت میں، اس نظر میں داخل ہو، مانے، کہے اپنی زبان سے یہ بات، اس کا کیا حکم ہے. اور دوسرا ہے کہ اب منت مان لی، اب اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے. یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، توجہ کیجئے گا. یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں کا حکم الگ ہے. حکم سے مراد کہ یہ فرض واجب ہے، سنت ہے، جائز ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے. ان 5 احکام میں سے اس پہ کیا حکم فٹ ہوتا ہے؟ یہ دونوں نظر پہ مختلف حکم لگتے ہیں. تو پہلا کیا ہے کہ ایک انسان اس منت میں داخل ہو، ایک انسان اپنی زبان سے یہ کہے اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اللہ میں تیرے لیے یہ کام کروں گا. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے مکروہ. بعض علماء نے اس کو ناجائز بھی کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور جنہوں نے جائز نہیں کہا انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے، کہ نہ کرے تو اچھا ہے.
کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس پہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستخرج اللہ بہ من البخیل، یہ نظر جو ہے یہ ایک بخیل سے اللہ تعالیٰ کچھ مال نکلوا لیتا ہے۔ اب وہ منت ماننے والا، وہ ویسے تو صدقہ نہیں کر رہا تھا، وہ ویسے تو روزے نہیں رکھ رہا، وہ ویسے تو تہجد اور نوافل نہیں پڑھ رہا، اس کو کوئی کام کی حاجت ہوئی، اس نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی یا منت مانی، اور اللہ نے اس کام کے، اس نظر کے ذریعے اس سے، اس بخیل سے جو وہ خرچ نہیں کر رہا تھا، کچھ نکلوا لیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ تم نظر نہیں مانو، تم منت نہیں ماننا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، تمہیں جو منت ہے نا، یہ اللہ کی تقدیر سے تمہیں چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ بھائی تم نے دعا کی، اللہ اگر تو نے مجھے اس سال اولاد دے دی، اور اگر مجھے اس سال اولاد ہو گئی یا بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی، اے اللہ تیری راہ میں 5 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، ہاں تو اب تقدیر میں کیا نہیں تھا کہ اس کو اس سال اولاد ہونی ہے یا بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونی ہے؟ کیا تقدیر میں نہیں تھا کہ اس سال اس کی شادی ہونی ہے؟ تقدیر میں نہیں تھا کہ اس کی نوکری فلاں کمپنی میں لگنی ہے؟ بالکل تھا، لیکن اس نے منت مان لی۔ تو کیا وہ منت ماننے سے وہ کام ہوا؟ نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نظر نہیں مانو، یہ تمہیں تقدیر سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کو کہا، اللہ تو نے اگر میرا یہ کام کر دیا تو تیری راہ میں 10 روزے رکھوں گا تو اب وہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو تقدیر میں تھا، وہ کام ہونا تھا تو ہوگا، نہیں ہونا تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تنظروا، تم نظر نہیں مانو، بلکہ انما یستخرج بہ من البخیل، اس منت کے ذریعے ایک بخیل سے کچھ کام نکلوا لیا جاتا ہے، ایک بخیل سے مال نکلوا لیا جاتا ہے یا کوئی عمل نکلوا لیا جاتا ہے۔ تو ان ادلہ کی بنیاد پہ بعض علماء نے کہا ہے یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک انسان کیا کر رہا ہے کہ اس طرح کے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ بعض نے کہا نہیں چلے حرام تو نہ کہیں، اس کو مکروہ کہیں۔ اور مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پہ کوئی گناہ نہ ہو لیکن چھوڑنے پہ ثواب ہو، وہ کام وہ نہ کرے تو اس حدیث پہ عمل ہوگا، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس کا حکم، اس میں داخل ہونا یعنی منت ماننا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اچھا کام؟ اب آپ سوچیں، اتنی میں نے بات کی ہے، انسان کا دماغ چلتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہے یہ اچھا کام؟ نمبر 1، ایک انسان اپنے پہ وہ واجب کر رہا ہے جو اس پہ واجب نہیں ہے، اور شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ شریعت کا کیا مزاج ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ شریعت کا مزاج ہے اللہ تو تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، چوتھے دن نہیں نکلے۔ کیوں؟ تاکہ میری امت پہ واجب نہ ہو جائے، میری امت پہ اللہ کو اتنا محبوب نہ آ جائے کہ وہ بندوں پہ لازم کر لے اور ان سے ہو نہ پائے۔ 50 نمازیں شروع میں فرض ہوئیں، کرتے کراتے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائیں، 5 پہ لے آئے کہ 5 کا 50 کا ثواب مل جائے۔ اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ واپس جائیے اور کم کرائیے، میں امت کو جانتا ہوں نہیں اٹھا سکے گی یہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب میں مزید کم نہیں کرا سکتا۔ تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ جو احکام دے دیے گئے ہیں، جو واجب ہیں، وہ کم سے کم ہیں، اس پہ مزید انسان اپنے پہ واجب نہ کرے، مزید اپنے پہ بوجھ نہ ڈالے۔ رات کی تہجد کی نماز، نبی علیہ السلام اس کے پابند تھے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز رات کی تہجد کی نماز ہے، لیکن وہ بھی واجب نہیں ہے۔ سفر لے لیجئے، سفر میں مشقت ہے، 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی ہے، پھر بھی مشقت ہو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، اثر ہو ظہر کے ساتھ جمع کر لو، نہیں پڑھ سکو تاخیر کر کے ظہر کو اثر کے ساتھ پڑھ لو۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو شریعت نے واجب کہا ہے وہ واجب رکھا جائے، اور خود سے انسان اپنے میں واجب نہ کرے،
بلکہ اس پہ شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے. قرآن نازل ہوا اس پہ. یہ ان ایسے علماء کی باتیں ماننا جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، یہ شرک کی اس زمرے میں آ جاتا ہے. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو مشکلیں پیدا نہ کرو. تو اس لیے خود سے ایک انسان اپنے پہ مکلف کر لے کوئی چیز جو شریعت نے راجب نہ کی ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح اب سوچے ایک انسان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے میرا کام کر دیا تو میں تیرے لیے یہ کام کر دوں گا، تو وہ اللہ سے کیسا مطالبہ کر رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ کیا وہ اللہ کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے اللہ سے عوض حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دینا ہوگا. وہ تو ایک آہ سن کے بھی انسان کو پہاڑ جتنی دولت عطا کر دے گا. اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سے انسان کا توکل کم ہوتا ہے اللہ پر، انسان کا اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے ایک تعلق میں کمی آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ لا تنظرو، تم منت نہ مانو. اب سوال یہ ہے مکروہ ہے، مکروہ کا مطلب نہ کی جائے بہتر ہے، لیکن اگر کر لی کی جا سکتی ہے. تو اب کر لی کسی نے تو اب کیا کریں؟ تو اب الگ حکم ہے، توجہ رہے. منت ماننا یہ مناسب نہیں ہے، نہ کی جائے. لیکن اب اگر کر لی تو بھیا اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، فرض ہے. اگر اس کو پورا نہیں کیا تو انسان گناہگار ہوگا، اور اگر اس منت کو پورا کر لیا تو پھر وہ ثواب کا مستحق ہوگا. پھر یہ ایک اجر عظیم ہے اس پہ. اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے. اس لیے اب اگر کسی نے منت مان لی، پورا کرنے سے مراد ایک انسان نے کہا اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا، اللہ تو میں تیری راہ میں 4 دن کے روزے رکھوں گا، اور وہ کام ہو گیا تو اب اس پہ لازم ہے وہ 4 دن روزے رکھے. یا اس نے کہا میں 1,00,000 صدقہ کروں گا، تو اب اس پہ واجب ہے کہ وہ 1,00,000 صدقہ کرے گا. نہیں کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا، الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے. کوئی مجبوری آ جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کفارہ ادا کرنا ہوگا. مثلا مجبوری کیا؟ ایک انسان نے کہا اللہ میری اگر فلاں کاروباری ڈیل ہو گئی مثال کے طور پہ، تو اللہ یہ جو میری بائک ہے، یہ جو میری گاڑی ہے، یہ میں تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا. لیکن اب معاملہ ایسا ہوا کہ جب وہ کاروباری ڈیل ہوئی 3 مہینے بعد، اس سے پہلے اس بیچارے کی یہ گاڑی چوری ہو گئی یا خراب ہو گئی، وہ ہے ہی نہیں اب اس کے پاس. وہ کیا کرے؟ اب وہ صدقہ نہیں کر سکتا. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کا کفارہ ادا کرے. اگر نظر کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر کا کفارہ ادا کرے گا. اور نظر کا کفارہ کیا ہے؟ وہی جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کوئی گردن آزاد کرنا. آج کی تاریخ میں گردن آزاد ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. بعض احباب سمجھتے ہیں کہ جیل کے قیدیوں کو آزاد کرا لیا جائے، چھڑوا لیا جائے تو وہ گردن آزاد ہو جائے گی. نہیں، یہ اس زمانے میں تھا کہ جو غلام ہوتے ہیں، غلام جو کسی آقا کی ملکیت میں ہوتے ہیں، جیسے آج پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں ایک انسان کے بھی مالک ہوا کرتے تھے لوگ. تو اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی افریقہ کے کچھ شہروں میں ہے بہرحال ایسا، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی گردن آزاد کرے، اس کے مالک کو پیسے دے، چند لاکھ روپے آج کے زمانے میں بنے، اور وہ اس کو کہے بھائی اس کو آزاد کر دو، اس کو اپنی زندگی جینے دو. تو یہ کام کیا جائے. لیکن یہ آج ہو نہیں سکتا. تو پھر کیا کریں؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں. پہلے یہ ہے اگر کسی نے کفارہ ادا کرنا ہے نظر کا یا قسم توڑنے کا، وہ کام وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا یا ان کو کپڑے پہنائے گا. اور اگر یہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے اور یہ 10 مسکینوں کو اسکپ کر جائے. نہیں، اگر استطاعت ہے تو پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر یہ نہیں ہے پھر 3 دن کے روزے رکھے گا.
یہ کفارہ ہے. تو اگر کسی شخص نے منت مانی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اولاً منت ماننا ہی جائز، مطلب منت ماننا ہی مکروہ ہے، نہ کی جائے تو بہتر ہے. لیکن اب مان لیے، بھائی نہیں پتا تھا، یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے منت مانی بھی تھی، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے مانی تھی، اب جا کے پوری ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ اس کو پورا کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی زمانے پہلے ایک منت مانی تھی کہ میں بوانا مکان پر ایک اونٹ ذبح کروں گا. تو وہ طویل حدیث ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو، واجب ہے یہ نظر پورا کرنا. تو پہلے تو ماننا نہیں ہے، لیکن اگر مان لیے تو پورا کرنا. لیکن کون سی نظر؟ جو اطاعت والی ہو، یعنی اس کے نتیجے میں انسان کہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا یا صدقہ کروں گا، یہ تو صحیح ہے. لیکن اگر کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کوئی گناہ کا کام کروں گا، کسی کو قتل کروں گا، جھوٹ بولوں گا، کسی کو ماروں گا جا کے، تو اس کو چاہیے وہ یہ کام نہ کرے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اطاعت کی نظر مانی اس کو چاہیے کہ پورا کرے، اور جس نے گناہ کی نظر مانی اس کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے. لیکن کیا ہوگا اگر کوئی گناہ، کوئی معصیت کی نظر مانی ہے، پورا نہیں کرے گا لیکن کفارہ دینا ہوگا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے. یہ کوئی ان کاموں میں سے نہیں ہے کہ جن کو ماننا شریعت نے فرض کیا ہے یا اجازت بھی دی ہے، بلکہ سمجھیے کہ اس کو منع کیا ہے. لیکن اب اگر کر لیا، غلطی سے کر لیا، بعد میں کر لیا، تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کی منت مانی ہو. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان نے منت مانی، اور منت یہ مانی کہ اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے دوست کی جیب میں جو پیسے ہوں گے وہ صدقہ کر دوں گا. ہاں، یہ ان نظر میں سے ہے کہ جو انسان نظر مانے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو. بھائی نظر تم مان رہے ہو، پیسے اس کی جیب سے کیوں جائیں گے؟ تم خرچ کرو گے اپنے پیسے. تو جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے اس کی منت نہیں مانی جا سکتی. اب یہ مان لی کسی نے، نہیں پتا تھا اس کو، اب کیا کرے گا؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس منت کو پورا نہیں کر سکتا اور اس کی جگہ بھی کفارہ دے گا. اچھا، ایک اور مشہور مسئلہ، وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں جو گناہ کی منت ماننا ہے اس کو میں اور واضح کر دوں. ایک تو ہے نا کہ منت کی جو ساری باتیں کی ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. اگر یہ پہلے دن سے غیر اللہ کے لیے ہوئیں، اگر یہ پہلے دن سے داتا دربار پہ جا کے داتا کی منت مانی، لال شباز قلندر کی منت مانی، علی حجویری کی منت مانی، یہ جو ہمارے یہاں ایک مزار ہے کلفٹن پہ اس کی منت مانی، یا کسی بھی غیر اللہ کی منت مانی کہ اے فلاں شخص، فلاں بزرگ، فلاں ولی، تو نے میرا یہ کام کر دیا تو تیری راہ میں یہ 10 دیغے چڑھاؤں گا، اتنے جانور ذبح کروں گا، اتنے لاکھ صدقہ کروں گا، تیرے مزار پہ بیٹھے اتنے بھیکاریوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو ایسی نظر ابتدا سے ہی ماننا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کفر ہے. یہ شروع سے ہی نافذ ہی نہیں ہوئی، اس پہ کوئی کفارہ، کوئی چیز نہیں ہے. یہ غیر اللہ کی نظر ہے. لیکن اگر نظر مانی ہے اللہ کی تو پھر اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اب ایک مسئلہ جو اللہ کی نظر ماننے میں آتا ہے اور یہ مسلمانوں میں بہت عام ہے. غیر اللہ کی نظر بہت کم لوگ مانتے ہیں، اور وہ جو مانتے ہیں وہ تو اللہ معاف کرے، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کی میں عام یہ ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے لیے منت مانی، اے اللہ تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کر دیکھ بانٹوں گا. اے اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر فلاں مزار کا جو سال میں عرس ہوتا ہے میں خود بھی جاؤں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جاؤں گا. یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ماں نے منت مانی تھی
کہا کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہو گیا تو اللہ میں اپنے بیٹے کو ہر سال فلاں مزار کے عرس پہ بھیجوں گی. تو سوال ہوا کہ اب اس کا کیا حکم؟ تو بھائی ایسی جگہوں پہ جانا، ایسے عرس میں شریک ہونا اور مزارات پہ جا کر عبادات کرنا، اگرچہ اللہ کی عبادات ہوں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے. اگر کسی نے ایسی منت مانی ہے تو یہ معصیت کی منت ہے، یہ نافرمانی کی منت ہے. جیسے انسان نے منت مانی کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز چھوڑ دوں گا یا میں کسی کو قتل کر دوں گا، یہ گناہ کرے گا وہ، تو یہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح اگر کسی نے منت مانی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ ہر سال جاؤں گا، حاضری دوں گا، چادر چڑھاؤں گا، پھول چڑھاؤں گا، ان کے نام کی چڑھاوے چڑھاؤں گا، ایسا کرنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی معصیت کی نظر ہے، یہ وہ ہرگز نہیں کرے گا بلکہ اس کی جگہ کفارہ دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا گہرائی کے ساتھ فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.